این آر او کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں، لیکن این آر او کے حوالے سے ایک بہت اہم پہلو جو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ این آر او وہ دروازہ تھا جس کے ذریعے پاکستان کی اندرونی سیاست میں بیرونی مداخلت کا سب سے بڑا موقع ملا، جس سے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سیاست کو ٹیلر کیا گیا، اور یہ ٹیلرنگ کا کام جو ہے واشنگٹن اور لندن میں ہوا۔ اور ظاہر ہے ان کے لوکل پارٹنرز یہاں اسلام آباد میں پاکستان کے سابق صدر تھے اور پاکستان کی شاید سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو سینئر لوگ تھے اس وقت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فارن انٹرفیرنس اب جب کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک بولڈ فیصلے میں اسے کینسل نلیفائی کر دیا ہے این آر او کو، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ بیرونی مداخلت ختم ہوگی، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نلیفائی ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا جہاں دھچکا ہے ہمارے کئی سیاستدانوں کے لیے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے باہر وہ لوگ جو مداخلت کر رہے تھے اس لا کے تھرو پاکستان کی پالیٹکس میں، ان کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے۔ اٹس اے ڈینٹ، انگلش میں ایک طرح سے اس کو کہ اٹس اے ڈینٹ ان دی یو ایس ڈیزائنڈ پولیٹیکل سیٹ اپ ان پاکستان۔ تو کیا یہ فارن انٹرفیرنس ختم ہوگی؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور این آر او کے حوالے سے میرا پرسنل ویو ہے کہ بہت ارلی سیلیبریشن ہم نے کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلیبریشن کرنی چاہیے تھی۔ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں آنریبل چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، انہوں نے ایک بہت بولڈ فیصلہ لیا۔ اگر کچھ لوگ تھے جن کو کچھ شکوک تھیں جوڈیشری کے حوالے سے اور انڈیپینڈنس کے حوالے سے، وہ اب پوری ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے اب۔ لیکن ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا thoroughly کرپٹ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اگر لے بھی آئیں تو یہاں جو پولیٹیکل کلاس ہے اور بیوروکریسی ہے اس نے ہرڈلز کریٹ کرنے ہیں، اور یہ شروع میں سیلیبریٹ کر رہے تھے، میں ان کو یہ کہہ رہا تھا دیکھیں ابھی رکیں، دیکھیں یہ ابھی بڑی مشکلات اور بڑی ہرڈلز کریٹ ہوں گی، اور وہ ہوئیں۔ 24 گھنٹے یا 48 آورز نہیں گزرے ہوں گے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پولیس افسرز اور وہ انٹیریئر منسٹری کے لوگ جنہوں نے قانون کو امپلیمنٹ کیا، اور ای سی ایل میں نام ہمارے جو وزیر دفاع ہیں احمد مختار صاحب، جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، واقعی ان جیسے وہ کہتے ہیں ان کا این آر او سے تعلق نہیں ہے، وہ غلط ان کا نام ہے، بالکل ان کی بات بجا ہوگی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے امپلیمنٹ کیا قانون، ای سی ایل میں احمد مختار صاحب کا نام تھا، ان کو چائنا جانے سے روکا، بجائے کہ ان افسران کی تعریف کی جاتی کہ ٹھیک ہے بات تو غلط ہے، نیب کی غلطی ہے، چودھری احمد مختار صاحب کا نام ڈال دیا، لیکن لا جنہوں نے امپلیمنٹ کیا وہ ان پولیس افسر جو ہیں ان کو ریوارڈ دی جائے، ان کی کیا وہ تھی جزا، انہیں سسپینڈ کیا گیا، اور ایک پیغام سب کو مل گیا کہ آپ جو بڑے لوگ ہیں ان پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان پر قانون نافذ نہیں کر سکتے، امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ سو اٹس اے رانگ میسج۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، دس از آلسو این ایشو۔ تیسری جو بہت اہم ایشو وہ یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے جو ہے ہماری کشمکش جاری ہے، آئی ایس آئی سی آئی اے کے درمیان جو ایشوز ہیں اور دوسرے مسائل جو ہیں اور انٹرسٹ، لیکن ایک جو بہت اہم ایشو ہے وہ جو ڈسیپشن کے حوالے سے، اور وہ یہ ہمارے نیوکلیر اثاثوں کے حوالے سے ہے کہ پھر اس ہفتے پچھلے ہفتے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دے دی اور لنک کر دیا ہمارے نیوکلیر اثاثے القاعدہ کے ساتھ، جو کہ یعنی کہ فرینکلی اسٹوپڈ لنکیج ہے، لیکن انہوں نے لنکیج دی ہے۔ اس حوالے سے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک بلیک واٹر کے جو چیف ہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے ریویل کیا ہے کہ ان کو آج سے کوئی 7-8 سال پہلے آرڈرز آئے تھے سی آئی اے کی طرف سے کہ دبئی جاتے ہوئے ڈاکٹر اے کیو خان کو وہاں پہ ایلیمینیٹ، اسیسینیٹ یا کڈنیپ کر دیا جائے، اور اس کے بعد، اور ان کی تیاری بھی ہو گئی تھی اس کے کرنے کے لیے، لیکن بعد میں پھر فالو اپ آرڈر آئے کہ نہیں اس کو ابھی فی الحال روک دیا جائے کیونکہ اس کے کچھ سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں، ابھی نہ کیا جائے۔ تو یہ کنفیشن ایک آئی، اور دوسری ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران کے ایک نیوکلیر سائنٹسٹ کو جو کہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے مدینہ المنورہ میں، وہاں پہ تیسرے دن اچانک غائب ہو گئے، ابھی تک ان کا کوئی ٹریس نہیں ہے، اور ایران ایکیوز کر رہا ہے سعودی انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس کی یہ ان کا ہاتھ ہے۔ سوال ہمیں جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے جو نیوکلیر سیکرٹس ہیں۔ تو مجھے تو ڈاکٹر، پہلے تو میں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشنز دی نیوز میں پاکستان کے نامور صحافی انصار عباسی صاحب موجود ہیں، اس پہ ہم این آر او پہ ہم سب بات کریں گے، لیکن مجھے اس وقت میں چلتا ہوں پہلے لاہور، جہاں پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جوائن کر رہے ہیں، جو کہ بیرسٹر کاؤنسل ہیں فار ڈاکٹر اے کیو خان۔ السلام علیکم ظفر صاحب، آپ کو میری آواز جا رہی ہے؟ اچھا،
بیرسٹر صاحب پہلے بتائیں کہ یہ آپ کے کلائنٹ ہمارے ہیرو، پاکستانیوں کے ہیرو ڈاکٹر کیو خان، میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ واقف ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو سیکیورٹی ہے اور جو لمیٹیشنز ہیں وہ ختم کی جائیں بالکل، کیا وہ واقف ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کو ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی طرح کڈنیپ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کی اگر ہسٹری آپ کو پتا ہو تو 1974 میں بھٹو صاحب نے ان کو ادھر انوائٹ کیا تھا. اس وقت وہ بڑے ینگ سائنٹسٹ تھے، ہالینڈ میں کام کر رہے تھے، یورینیم انریچمنٹ میں تھے اور ان کا کریئر ان کے سامنے تھا. اس وقت انڈیا نے 1974 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن کی تھی. تب بھٹو صاحب نے بلایا تھا اور ایک ینگ سائنٹسٹ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہمیں بھی اٹامک بام دے سکتے ہیں. تو 1974 سے لے کے 30 سال تک وہ اپنی زندگی کا جو مین حصہ تھا وہ ہمارے لیے ڈیووٹ کرتے رہے، اور اس 30 سال میں ان کو ہر قسم کی تھریٹس تھیں، ہر قسم کا خطرہ تھا. انفیکٹ یہ جو بلیک واٹر کا آپ نے بھی ذکر کیا، آبویسلی اس کا ڈینائل نہیں آیا تو وہ سچ بات ہی ہوگی. بلیک واٹر جیسی اور بہت سی ایجنسیز تھیں جو ان کے پیچھے پڑی تھیں، بیکاز پورے ویسٹرن نیشنز کا اور بہت سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس خطرے سے وہ نکل گئے. تو آبویسلی اب جو ان کی سٹیج ہے ان کو بالکل ان سارے خطرات کا پتہ ہے، اور ان کا کیس جو میں کر رہا ہوں وہ اس بیسس پہ نہیں ہے کہ ان کو سیکیورٹی نہ دی جائے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی سیکیورٹی کیا ہے. وہ انفارچونیٹلی اس بیسس پہ ہے کہ ان کو حکومت نے اس کہنے پہ کہ جی آپ کی سیکیورٹی کا تھریٹ ہے، ان کو ایک طرح قید کیا ہوا ہے. اب وہ ہمارے ہیرو ہیں جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا، اور وہ ایک ایسے عظیم انسان ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا. اس کو ہماری حکومت، وہی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی جس کے بھٹو صاحب فاؤنڈر تھے، وہ اس فورن پریشر کی وجہ سے قید میں رکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے ہم کیس اچھا یہ چھوٹی سی کلیریفائی کر دیں ظفر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن پریشر پہ ان کو قید میں رکھ رہے ہیں. مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ ان کو ایک طرح سے جیل میں، یعنی جو کہ ہاؤس اریسٹ جسے کہتے ہیں، وہ رکھا ہوا ہے. یعنی جو میرے ذہن میں ہے، میرے خیال میں میجورٹی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ کچھ میجرز لیے ہیں حکومت نے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کس حد تک، یعنی وہ اس کو کلیئر کرتا ہوں احمد صاحب. اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کی سیکیورٹی دی جائے جو ہر حکومت کا ایک فرض ہے. حکومت کا فرض ہے ہر سٹیزن کو سیکیورٹی دے، اور پرٹیکولرلی جو وی وی آئی پی لوگ ہیں ان کو ایک اسپیشل سیکیورٹی دے بیکاز ان کو زیادہ تھریٹ ہوتی ہے. اب اس سیکیورٹی کی مد میں اس کے یعنی ایک نیگیٹو اس کو سیکیورٹی کر کے ایک انسان کی لبرٹی جب ختم کر دی جائے، اس کی جو فنڈامنٹل اسے بنیادی حقوق ہیں کہ وہ جہاں مرضی جائے یا پھرے وہ اس کو روک دیا جائے، اور ایک آفیسر 18 گریڈ آفیسر کو بٹھا دیا جائے اور وہ 18 گریڈ آفیسر فیصلہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب نے کب سیر کرنی ہے، کب ناشتہ کرنا ہے، کب کھانا کھانا ہے. تو ایک طرح کی یہ قید ہی ہوتی ہے. اچھا ایک سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. سارا بھائی صاحب میرے ساتھ ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو بھائی صاحب؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی نیشنل ہیرو ہیں ہم سب کے، اور اتنی عزت ہے ہمارے دل میں ان کے لیے. فرشتہ نہیں ہیں، مسائل ان میں بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا وہ شاید ہی کوئی کر سکا پاکستان کے لیے. لیکن دیکھیں یہ جو سیکیورٹی میری نظر میں، چونکہ تھریٹس ان کو بہت زیادہ ہیں، اور میں نے ایک بات جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ تھوڑا سا شاید ایسی بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ایٹ ٹائمز ان کو ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، ان کے لیے ان کی اسٹیٹمنٹ چھپیں جو میرے خیال ہے ان کو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کے خط کا بھی جو ریفلیکشن ویسٹرن میڈیا میں آیا، جو انہوں نے خط لکھا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ان کو ایسا خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. اس قسم کی بات کبھی بھی ان کی طرف سے نہیں چھپنی چاہیے تھی. دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ امریکہ ان کو قابو کرنا چاہتا ہے. امریکہ کی خواہش بلیک واٹر ہو سکتا ہے، وہ تو آلریڈی ایرک پرنس نے کہا کہ جی وہ تو مرڈر کرنا چاہ رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی یہ ڈائنگ وش ہوگی کہ ان کو زندہ پکڑا جائے. کتنی سیکیورٹی رکھیں؟ دیکھیں ان کی سیکیورٹی اصل میں جہاں جو یہ سول لبرٹی کی بات کر رہے ہیں نا، انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب کی ایسی پوزیشن آ گئی ہے کہ اس قسم کی لبرٹی جو مجھے حاصل ہے، جو آپ کو حاصل ہے کہ جب مرضی آئے ہم باہر چلے گئے، جب مرضی آئے ہم گھوم پھر آئے، جس سے مرضی چاہا ہم نے مل لیا، شاید اس قسم کی پاسبل